बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, सारी अफवाहें दम तोड़ गई, सारे दावे झूठे निकले। 17 माह का जुल्म जबर तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मजबूत कुंदन बना गया। अगला इलेक्शन तरीके इंसाफ की तरफ जाने के रास्ते खुलने लगे। नून लीग समेत पीपल्स पार्टी सब इलेक्शन से फरार का रास्ता। हतमी सर्वे मुल्क के अहम हलकों को मसूल हो गए कि इमरान खान को इलेक्शन से शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लोग कहते थे कि इमरान खान 4 दिन भी जेल नहीं निकाल सकता। कोई उन पर इल्ज़ाम लगाता था कि वो नशा करते हैं, लेकिन जेल में भी आज 21 साल के नौजवान से ज़्यादा फिट एक्सरसाइज करता हुआ इमरान खान को एक ही फिक्र है कि तरीके इंसाफ के लोगों को रिहाई के लिए कानूनी टीम को हदायत जारी कर दी गई कि खवातीन को फौरी तौर पर तमाम आईनी तकादों से पूरे किए जाए, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जेल में रहने की फिक्र नहीं। अगर ये टोला पीडीएम की बकाया जात जो आजकल निगरान हुकूमत के रूप में है, अगर ये मुल्क में मसलत रही तो इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा मेरी जदोजहद इक़्तिदार में आने की नहीं, पाकिस्तान को माशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है, जो मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में मजबूत असाब के साथ डटकर कैद काट रहा है। आज इमरान खान ने जेल में उनकी दोनों बहनों की मुलाकात हुई, अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा की। अलीमा खान के मुताबिक और जेल ज़राए के मुताबिक उनका भाई पहले से ज़्यादा मजबूत है और उन्होंने पहला एक लफ्ज़ बताया कि बताओ हमारी जो तरीके इंसाफ की खवातीन मुख्तलिफ जेलों में नाजायज़ तौर पर बंद हैं, उनके लिए तमाम कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी रिहाई पहले होगी, मैं बाद में रिहा होऊंगा। उन्होंने कहा अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में मैसेज दे दिया, ना ढील ना डील ना ढील ना एनआरओ, साफ शफाफ इलेक्शन। और कहा जा रहा है इसके लिए आईएमएफ ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ इलेक्शन की ताखीर से मुल्क में बेचैनी फैली जा रही है, इसे ख़त्म किया जाए। जबकि जितने भी सर्वे किया गए और पीडीएम की जमातें इलेक्शन से फरार के रास्ता अपना रही हैं। कहा जाता है कि इमरान खान ने आज जेल में टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था और नहायत पुरएतमाद थे। उनकी बहन अलीमा खान और दीगर उनकी फैमिली की खवातीन ने आज इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा जारी रही, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जिन जिन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग घरों से गायब हैं और उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, और जो जो खवातीन बंद हैं इनकी फैमिलियों के साथ राब्ते किए जाए और इन्हें बताएं कि इनका लीडर जेल से उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक तरीके इंसाफ के पाकिस्तान में भर में तमाम रहनुमा और कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा साइफर केस में मुझे सजा देने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी, साजिश हुई थी और डोनाल्ड ने बुला के बनाया था, तो मेरा एज ए वजीर आज़म मैंने मुल्क से वफादारी का खलफ लिया था। मेरे फ़राइज़ में शामिल था कि मैं कौम को बताता कि मुल्क में के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर एक वजीर आज़म अपने मुल्क में होने वाली साजिश से अवाम को नहीं करेगा तो फिर कल को कोई वजीर आज़म जुर्रत नहीं करेगा और गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान पर मसलत रहेंगी और पाकिस्तान को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी। नाज़रीन, आज अलीमा खान के साथ उनकी मिसेज बुशरा बीबी ने भी मुलाकात की। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से डील नहीं मांग रहा और मुझे मैसेज भेजने वाले जानते हैं कि इमरान खान एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। मैं हारा नहीं, मैं जीत की तरफ जा रहा हूं।
میں جب سے جیل میں بند ہوں مجھے پڑھنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے، مجھے قرآن پاک کی تفسیر بار بار پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، میں پوری ہسٹری پڑھ رہا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں پر زوال آئے اور مسلمانوں نے قربانیاں دی، تو میری تو چھوٹی سی قربانی ہے۔ مجھے صرف ایک مشکل ہے کہ مجھے ایکسرسائز اور پراپر واک کی جگہ نہیں دی جا رہی، لیکن اڈیالہ جیل میں پہلے سے زیادہ جسٹ ہو چکا ہوں۔ ان کے تنگ سیل اور اونچی دیواریں جیل کی عمران خان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی مکمل یوتھ ہے اور 8 کروڑ ووٹر ہے، تو وہ ووٹروں کو مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا حکومت سے ڈیل کا تاثر دینے والے الیکشن میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی میں لندن جا رہا ہوں، کبھی جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ بھی بات کرنے آئے گا، صرف صاف شفاف الیکشن، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ انہوں نے کہا میں انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، 2 ماہ ہونے کو ہے میں جیل میں ہوں، مجھے جیل عملے سے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے فکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر جو ناروے اسکول ریلوں میں کیا جا رہا ہے، ضمانتوں کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا جا رہا، ملک میں آئین شکنی کی جا رہی ہے، عدالتیں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اس وقت تک جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور آئین بحال نہیں ہو جاتا، میں ملک کو بے آئین نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں لمبے عرصے کے لیے جیل کاٹنے پر تیار ہوں، لیکن وہ ڈیل کر کے سعودی عرب اور لندن نہیں جاؤں گا۔ مجھے وہ پر آسائش زندگی سے زیادہ اپنے ملک کی عوام کی خود مختاری عزیز ہے، عوامی شعور عزیز ہے۔ جیل سے عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں ورزش کرنے کی سہولت دی جائے اور واک کرنے کے لیے مناسب جگہ دی جائے۔ جیل حکام نے جان بوجھ کر عمران خان کو تنگ سیل میں قید رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جیل حکام سے وہ شکایت نہیں کرتے اور مطمئن زیادہ نظر آتا ہے۔ جیل میں عمران خان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے درخواست بھی اسلام آباد میں کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ جیل کی کمزور دیواریں اور جھوٹے مقدمات تحریک انصاف کی منزل کو قریب کر رہے ہیں، لوگوں کے حوصلے بتا رہے ہیں۔ لوگ جو ہمارا عدالت نے آج ابتدائی سماعت کر کے اس پر رجسٹرار آفس کا اعتراض کو ختم کر دیا، جبکہ تحریک انصاف کی ان کی بہنیں اور پارٹی رہنما لیگل ایڈوائزر کا کہ عمران خان کی زندگی کو جو خطرہ ہے اس سے انہوں نے عدالتوں کو آگاہ کر دیا، اور عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر آج سارا دن سماعت چلتی رہی۔ اسے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی، کس کو نہیں آئی۔ ایک طویل بحث کرتی رہی جس میں فل کورٹ کے جج صاحبان سوالات کرتے رہے، وکلا جواب دیتے رہے۔ کہا جا رہا ہے اس کی تاریخ آگے ڈال دی گئی ہے۔ اس پر عوام کہتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو عدالت کا اندرونی معاملہ ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ وہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کی درخواست بھی زیر سماعت ہے کہ اس کیس کو سنا جائے اور عوام کو ان کا حقیقی جمہوریت دیا جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں نے عمران خان کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، جس میں صرف تاخیری حربے ہو رہے ہیں، کیونکہ کمزور اتنا فیصلے کمزور ہیں، مقدمات اتنے کمزور ہیں، اگر میرٹ پہ سنا جائے تو ان کیس کا خاتمہ بنتا ہے، خواہش بنتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف سائبر کیس کا اڈیالہ جیل میں کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان کی جھلک ایک عوام نہ دیکھ لے۔ اتنے خوف زدہ ہیں کہ بند دیواروں کے پیچھے قید کر کے بھی اپنی سوچ کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اداد نہیں کر سکی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت جیل سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، چاہے ملک بے آئین ہو، عدالتوں کی حکم دلی ہو۔ کل سے سائبر کیس کا ٹرائل جیل میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسی کیس میں ایف آئی اے کے تمام انصار، اعظم خان جو خود بھی غائب ہے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کا بیان بھی مشکوک ہے، ان پر کیا جا رہا ہے حدیبیہ پیپر مل کیس میں جسٹس قائم فائد عیسیٰ خود فیصلہ دے چکے ہیں کہ دفعہ 164 کا بیان جس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے
بیان ریکارڈ کرنا ضروری ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، نگران حکومت نے آرمی چیف کی ہدایت پر سختی سے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور جو غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں آئے ہیں انہیں 1 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کی سخت ہدایت کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ایک ایک شخص کی حفاظت کی جائے گی اور کسی بھی دشمن ملک کو، غیر ملک کو پاکستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، اعتزاز احسن نے کہا کہ وہ لوگ احمق ہیں جو کہ ملک میں 70% مقبولیت کا گراف چھونے والی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان کے بغیر، طریق انصاف کے بغیر الیکشن نہ تو پاکستانی عوام برداشت کرے گی نہ دنیا برداشت کرے گی، لہذا حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، جتنا مرضی الیکشن سے بھاگے، ایک دن صاف شفاف الیکشن ہی ملک کی بقا، معاشی خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے جدوجہد وکلا برادری بھی جاری رکھے گی اور عوامی شعور بھی بیدار ہو چکا ہے۔ اب بھٹو کو پھانسی لگا کے گول نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں زیادہ مضبوط اعصاب سے جدوجہد کرنے کے پوزیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔